الرحمن مردوں کا اعتکاف، اس سلسلے میں 5 مسائل عرض کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مرد اعتکاف کے لیے کہاں بیٹھے گا۔ واضح ہے کہ مرد کا اعتکاف، خواہ سنت اعتکاف ہو یا نفلی اعتکاف، وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ مرد کا اعتکاف گھر میں درست نہیں ہوتا۔ البتہ مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مسجد میں 5 نمازیں باجماعت بھی ہوتی ہوں۔ لہذا اگر کسی مسجد میں کوئی 5 نمازیں باجماعت نہیں ہو رہی یا کوئی نماز بھی باجماعت نہیں ہوتی لیکن وہ ہے مسجد ہی، تو وہاں اعتکاف مرد بیٹھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، مرد اعتکاف کے لیے کب بیٹھے گا، یہ بھی عام طور پر پوچھتے ہیں۔ 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے معتکف شخص کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہو جائے، تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ پہلے سے ہی اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر موجود ہو، پھر وہیں رہے۔ پھر جب عید کا چاند نظر آئے گا تو یہ جو سنت اعتکاف جس کے ہم مسئلے بیان کر رہے ہیں، تو یہ سنت اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ معتکفین حضرات نے اب مسجد میں پہنچ گئے، یہ مسجد کی شرعی حدود سے واقفیت حاصل کرنا بھی واجب ہے، یعنی یہ بھی معلوم کرنا واجب ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوں یہ مسجد کی حدود شرعاً کہاں تک ہیں۔ یہ اس لیے معلوم کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر یہ معتکف مسجد کی حدود سے باہر نکل گیا، چاہے تھوڑا سا بھی باہر نکلا، چاہے ایک لمحے کے لیے باہر نکلا، بلا ضرورت اگر باہر نکل گیا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اعتکاف توڑ بیٹھے صرف اس وجہ سے کہ اس کو مسجد کی شرعی حدود کا علم نہیں تھا۔ لہٰذا مسجد کی انتظامیہ کے بھی ذمہ ہے کہ 20 رمضان کو جب سارے معتکفین مغرب کی نماز میں پہنچ جاتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد مسجد کی انتظامیہ کا کوئی فرد سارے معتکفین کو جمع کر کے مسجد کی شرعی حدود بتا دے بھی مسجد یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ ویسے میں بھی مختصراً آپ کو معتکف کے لیے مسجد کا مطلب بتا دیتا ہوں تاکہ معتکف خود بھی پہچان سکے کہ مسجد کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے عام بول چال میں تو مسجد اس سارے احاطے کو کہتے ہیں جس میں مسجد، وضو خانہ، غسل خانہ، سیڑھیاں، جوتے اتارنے کی جگہ، اس سب کو کہتے ہیں جی مسجد میں یہ مسجد ہے۔ لیکن معتکف کے لیے جو مسجد ہے جس میں اس نے ٹھہرنا ہے، جہاں سے باہر نکلنا، اس سے مراد وہ مسجد ہے جو نماز کے لیے متعین ہے، جو جگہ اس کی، جس کو مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ۔ لہذا مسجد کے احاطے میں معتکف کے لیے مسجد کا وہ حصہ کہلائے گا جس حصے کو نماز کے لیے خاص کر لیا گیا ہے، یعنی وہاں نماز پڑھی جاتی ہے اور وہاں عام طور پر لوگ جوتے پہن کر نہیں چلتے۔ لہٰذا جو باقی وضو خانہ ہے، بیت الخلاء ہے، غسل خانہ ہے، امام اور مؤذن کا کمرہ ہے، سامان رکھنے کا کمرہ ہے، سٹور ہے وغیرہ، یہ سب مسجد کی ضروریات و ملحقات کہلاتی ہیں، یہ مسجد نہیں کہلاتی۔ معتکف آدمی ان باتوں کا خیال رکھے کہ کون سی چیز مسجد ہے جس سے باہر میں نے نہیں جانا اور کون سی چیز مسجد کی ملحق ہے۔ تو یہاں 2 باتوں کی البتہ وضاحت ضروری ہے۔ نمبر 1، مسجد کا محراب، یہ عموماً مسجد کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ مسجد کا محراب مسجد سے خارج ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ لہذا معتکف محراب کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ اور دوسری جو ضروری بات جس کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ مسجد کی سیڑھیاں، تو مسجد کی چھت یا مسجد کے تہخانے کی طرف جو سیڑھیاں جاری ہوتی ہیں، بعض دفعہ مکمل سیڑھیاں یا بعض دفعہ سیڑھیوں کا کچھ حصہ وہ مسجد کی حدود سے باہر ہوتا ہے، وہاں سے ہو کر پھر تہخانے کو یا چھت کو جاتا ہے، جیسا کہ کئی مساجد میں ہم نے خود بھی دیکھا ہے۔ تو یاد رہے ان سیڑھیوں پر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی سیڑھیوں کا وہ حصہ جو مسجد کی حدود سے خارج ہے، وہاں جب یہ معتکف جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد بنانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی وضاحت کر دیں کہ ہمارا یہ حصہ سیڑھیوں کا مسجد سے باہر ہے، بلکہ شروع میں جب مسجد بن رہی ہو تو اس کی کوشش کی جائے کہ مسجد کی سیڑھیوں کا کوئی حصہ مسجد سے باہر نہ رکھا جائے۔ 2 مسئلے اور ہیں، چوتھا اور 5واں۔ معتکف جو شخص ہے وہ مسجد میں اگر اپنی اعتکاف والی جگہ کے ارد گرد پردے لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے تاکہ عبادت میں توجہ اور یکسوئی رہے، اور اگر پردے نہ بھی لگائے تو بھی جائز ہے، اور پردے لگاتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ اتنی جگہ نہ گھیرے جس سے دوسروں کو پریشانی ہو۔ آخری مسئلہ یہ کہ نابالغ سمجھدار بچہ اگرچہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں، لیکن چھوٹی عمر کے بچے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر اس طرح کسی مسجد میں اکیلا رات جا کر گزارے۔ لہذا وہ اپنے والد یا بھائی وغیرہ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرے، اکیلا اعتکاف نہ کرے۔